جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ تقریباً 3 یا 4 سال قبل اس کام کو شروع کیا گیا تھا، لیکن الحمدللہ آج بڑھتے بڑھتے اس لیول پر اور اس اندازے سے کام ہو رہا ہے، اب سبھی حضرات جانتے ہیں۔ لیکن تکلیف کی بات یہ ہے کہ جب سے یہ کام شروع ہوا، جیسے کہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ایک بیماری چلتی ہے جسے پولنگ ڈاؤن کہتے ہیں، کہ کوئی آدمی اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اسے کھینچنے اور اسے گرانے کی کوشش ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ ایک اسی طرح اس انجمن کو بھی گرانے کی سازش ہمارے پیچھے بھی ہوئی، کئی لوگوں نے اس طرح کے گروپوں کو شروع کیا، لیکن الحمدللہ کہتے ہیں کہ جس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ چلانا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگوں نے ہمیں بھی منع کیا، ہمارے ذمہ داروں کو بھی منع کیا کہ یہ کام تم سے نہیں ہو پائے گا، لیکن الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے اور امید ہے کہ تا قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو چلائیں گے۔ ایک حدیث کے اندر ہے من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ جو مسلمان بندہ کسی مسلمان بھائی کے حاجت روائی کے لیے ہاتھ بٹاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس وقت تک اس کی مدد کرتے رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے اوپر مدد کے لیے ہاتھ بٹاتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر کوئی آدمی پورے طور پر کسی آدمی کے پورے طور پر مدد نہیں کر سکتا تو 1 روپے لگا کر 5 روپے لگا کر اپنی آخرت کو بنا سکتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو بندہ بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم چھوٹے بچے ہیں، ہمارے اوپر کسی کا سہارا نہیں، ہم اس کام کو نہیں چلا سکتے، لیکن توکل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں سے اس کام کو چلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہم سے ہی ہوگا یہ کام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علاوہ سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ناکاروں سے اس کام کو چلا رہا ہے۔ عزیزوں، اور ایک وکیل صاحب نے ہمارے ایک بات کہی، حدیث کے اندر ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ ہمیشہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گاؤں اور سوسائٹی کے اندر یہ بیماری ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے چاہے وہ حرام کا ہو حلال کا ہو، اس کی بالکل تمیز نہیں کرتا، بس یہ چاہتا ہے کہ ہمیں بھی ملنی چاہیے، چاہے وہ مال کیسے بھی ہو، کہاں سے بھی آیا ہو، کون دیا، کہاں سے لایا، اس کی پرواہ نہیں کرتے اور بالکل ہمیشہ ہاتھ پھیلا کے رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی چاہیے، اور جب نہیں دیا جاتا ہے تو ایکشن لیتے ہیں، یہ ہمارے پاس سے لے جاتے ہیں اور ہمیں دیتے بھی نہیں۔ تو آپ کیا اسی وجہ سے دے رہے ہیں کہ ہمیں دیا جائے؟ نہیں، ہم اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہیں، چاہے اب ہمیں ملے نہیں، ہمارے رشتہ داروں کو ملے یا نہیں ملے، اس کی فکر نہیں، ہم دے دیے ہمارا کام ہو گیا، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کو صحیح کر دیا ہے اور ہمارے اندر اتنی وسعت پیدا ہو گیا، ہمارے اندر صلاحیت ہے، طاقت ہے کہ ہم اب نہیں لیں گے بلکہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، تو خود آگے بڑھیں، اس کام کے اندر حصہ لیں۔ ہم لے رہے تھے لیکن اب نہیں لیں گے، سامنے سے منع کر دیا کہ ہم دینے والے ہیں، ہم آپ کو 50 روپے 100 روپے کے ذریعے مدد کریں گے اور آپ ہمارے بجائے، ہمارے نام کے بجائے ہماری جگہ دوسری کسی کا محتاج کا نام لکھ دیں تاکہ ان بیچارے غریبوں کو مدد ہو جائے۔ تو اب میں انہی چند باتوں پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔